اسرائیل اور حماس کے درمیان آپس میں جو معاہدہ ہو گیا ہے کل رات کو، اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ بھی وہ ہے جاری تھا۔ پاکستان اور چین کے اشتراک سے بننے والی سب مرینز ہیں اور وہ باقاعدہ فلیٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ پیسے لے کے میرے خلاف جو یہاں کی خبریں والے کرتے ہیں، یہ علی امین گنڈا پور نے مولانا صاحب کے حوالے سے یہ واقعہ کوٹ کیا۔ 22 جنوری کو حکومت کا ایک کورٹ اسکینڈر آنے والا ہے، اس پر بھی کیس بنے گا۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اس کو یوم سیاح کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بادل عباسی اور ویڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج ایک بڑا دن ہے، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے تفصیل سے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے حوالے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے، جس جہاں پہ بتایا گیا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو گیا کل رات کو۔ یہ بریکنگ نیوز کل رات کو آدھی رات کو موصول ہوئی ہے، اور اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بیل آئیکن پہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جہاں قطری وزیر اعظم جو ہے وہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا باقاعدہ طور پہ کل رات کو اعلان کر دیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہو گئی ہیں، اور جنگ بندی کا اطلاق جو ہے وہ 19 جنوری سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ حماس اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مراحل پر عمل درآمد کی وجہ سے کام جو ہے وہ جاری ہے۔ غیر ملکی ایجنسیز نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی وزارتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز کے مطابق حماس کے رہنما خلیل الحیہ کی سربراہی میں وفد نے قطر اور مصر کے ثالثو جنگ بندی معاہدے پر اپنی رضامندی سے آگاہ کیا، اور دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس سلسلے میں باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم دوحہ میں موجود مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں، اور جبکہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کی فیلڈلفی راہداری سے اطلاق کر دی ہے۔ ادھر مصری حکومت نے رفح سے گزرتی ایک طبی مرکز قائم کر دیا ہے، اور عملہ اور ایمبولینس وہاں پہ پہنچا دی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے جو نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بیسیکلی رائٹرز نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے اس معاہدے میں 6 ہفتوں کی ابتدائی جنگ بندی کا خاتمہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے تحت وسطی غزہ سے اسرائیلی فوج کا بتدریج انخلا اور شمالی غزہ میں بغیر فلسطینیوں کی واپسی جو ہے وہ شامل ہے۔ معاہدے کے تحت غزہ میں ہر روز انسانی امداد کی 600 ٹرک کی اجازت دے دی گئی، اس میں سے 50 ایندھن لے کے جائیں گے اور 300 ٹرک شمال کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ معاہدے کے تحت حماس تمام خواتین، فوجی اور عام شہری، بچوں اور 50 سال سے زائد عمر کے 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گی۔ حماس 6 ہفتوں کے دوران یرغمالیوں کو آگاہ کرے گی۔ اس دوران ہر ہفتے 3 یرغمالی رہا کیے جائیں گے، اور بچ جانے والے یرغمالی اس مدت کے اختتام سے پہلے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اسرائیل پر یرغمالی شہریوں کے بدلے ہر یرغمالی کے بدلے 3 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور ہر اسرائیلی خاتون فوجی کی رہائی کے بدلے 50 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور تمام زندہ یرغمالیوں کو پہلے رہا کیا جائے گا، اس کے بعد مردہ یرغمالیوں کے واقعات حوالے کر دی جائیں گی۔ معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانت قطر، مصر اور امریکہ نے دی ہے۔ معاہدے پر دوسرے پڑے پہ آغاز پہلے مرحلے کے 16ویں دن سے شروع ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں تمام باقی یرغمالیوں کی رہائی، مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فوجیوں کے مکمل اطلاق کا واقعہ جو ہے وہ شامل کیے جانے کی امید ہے۔ تو بڑی دیر کے بعد اس علاقے سے، غزہ کے علاقے سے جو ہے وہ فلسطینیوں کے حوالے سے میرے خیال میں ایک بڑی خبر آئی ہے، ایک امن کی، سکون کی خبر ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو بڑی کریٹیکل اور سینسیٹیو پرسٹیج ہے، اگر اللہ کرے اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد بھی ہو۔ لیکن دوسری جانب جہاں پر اس امن معاہدے کی بات ہو رہی تھی، وہیں پہ اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ بھی وہ جاری تھا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بغیر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر اوپر بھی حملے کیے۔ غزہ نے اسرائیل کی نسل کشی میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 46,760 فلسطینی جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جبکہ 1,10,265 افراد جو ہیں وہ اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ اور حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو حملوں میں اسرائیل میں 1,139 افراد کو مار دیا تھا،
اور جبکہ 200 سے زیادہ کو زرمال بنایا گیا تھا، اور اسرائیل کی جانب سے انہی معاہدوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آئی ہے، ڈراپ اسٹیٹ ہے، اس نے خبر دیا ہے کہ جو حالیہ ابھی الیکشنز ہوئے تھے، اس میں کیملا ہیرس جو ہے، جو ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار تھیں، ان کو انہوں نے ووٹنگ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ وہ جو بائیڈن کے ساتھ جو ہے غزہ کے حوالے سے پالیسی تھی، اس میں جو کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی اور ان کو اپنے کردار ادا کیا، نہ ان کی مذمت کی اور نہ اپنا انہوں نے خون کی اولی کھولی جا رہی تھی اس کی مذمت نہیں کی۔ اس کی وجہ سے بھی ان کے ووٹ بینک کے اوپر بہت بڑا فرق پڑا ہے، اور ڈیموکریٹس کو اتنا ووٹ ملنا چاہیے تھا، وہ نہ ملنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کیملا ہیرس نے جو ہے فلسطین کے حوالے سے اپنی آواز بلند نہیں کی ہے، تو اس کی ایک خبر یہ بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطحی وفد نے پاک ایئر فورس کے سربراہ سے ملاقات کی ہے، اور جنگی طیارے JF-تھنڈر طیارے سمیت دیگر جدید جنگی سامان بھی غیر دلچسپی کا اظہار کی ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اور جہاں پہ ہماری پاک ایئر فورس کی بات ہو رہی ہے، تو گلوبل ٹائمز کے اندر جو ہے ایک اور خبر پاک بحریہ کے حوالے سے بھی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب مرینز فرام چائنا کارپوریشن پروجیکٹ جوائن پاکستان نیوی فیلڈز سونز ایز پاکستان نیول چیف۔ پاکستان کی جو نیول چیف ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے جو بننے والی سب مرینز ہیں، ان میں سے کئی سب مرینز جو ہیں وہ اب باقاعدہ فلیٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس سلسلے میں جو پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ چائنا سے یہ سب مرینز لے چکا ہے، اور مزید جو بھی آگے لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ہنگور کلاس کنونشنل سب مرینز ہیں، اور ان کا معاہدہ پاکستان اور چائنا کے درمیان 2015 میں ہوا تھا، جس کے مطابق 4 جو ہے یہ سب مرینز پاکستان چائنا کے اندر پہلے بننی تھی، اور بعد میں اگلی 4 جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کو سمبل کیا جانا تھا۔ تو آپ جو 5ویں سب مرین ہے وہ پاکستان کے اندر سمبل ہو رہی ہے، اور اس کا اوپر بھی آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے، اور جو پہلی 4 ہیں ان میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کا فلیٹ کا حصہ، نیول فلیٹ کا حصہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے، ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔